میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اونچی بولو۔ اور اس کے تشریف لے جانے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے، رب تعالیٰ ایسے بندے پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب خوشی کا اظہار کون کرتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ پہلے دیکھو رمضان کی آمد سے پریشان کون ہے؟ حضرت صاحب کئی ایسے مسلمان ابھی روزے آئے نے بوکی پہلے ڈگی ہوئی ہے، اوے حافظ صاحب دن بڑے لمبے جے، گرمی بھی بڑی ہونی چاہیے۔ حافظ صاحب میں تے بیمار ہاں، میں تے ڈاکٹر نے پہلے کہتا تو روزہ نہ رکھی، میں تے روزہ رکھنا نہیں۔ حافظ جی روزہ تے میں رکھنا نہیں لیکن پریشان ہے، کسی دے سامنے کھا بھی نہیں سکاں گا، بس بڑی پریشانی دے دن آ رہے نے۔ یار ایسے بندے ہے کہ نہیں ہیں؟ اب بولو تو صحیح۔ تو کچھ بندے ایسے ہیں ابھی رمضان آیا نہیں، چہرہ پہلے کھلا جا رہا ہے۔ بھائی تو خوش کیوں ہو رہا ہے؟ کہتا رمضان آ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی رمضان ہے پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا سارا سال فجر ویلے اٹھیا نہیں سی جاتا، رمضان آئے گا تو تہجد کے وقت ہی اٹھا دے گا، اس وقت اٹھا دے گا جب اللہ کے ولی اٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یار اندازہ کرو رمضان نے کیسا کرم کر دیتا ہے بندے پر کہ جب وہاں پر لسٹ تیار ہو کون کون تہجد کے وقت اٹھا ہوا ہے، یا جہاں اللہ کے ولیوں کا نام لکھا ہو کسی کونے کھانچے میں ہمارا نام آگے بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ بابا جی بڑا خوش ہے، حضرت جی تسی کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہتا جی رمضان آ رہا ہے۔ میں کہا رمضان ہے پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا جی پڑھوں گا ایک نفل ثواب فرض کے برابر ملے گا، اور پڑھوں گا ایک فرض ثواب 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ حافظ جی ایسا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہوں گا 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھوں گا 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ بھئی آپ بڑا خوش ہو رہے ہو رمضان آ رہا ہے؟ کہنا ہاں جی میں خوش ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہتا رمضان آ رہا ہے ایسا برکت والا جس کا پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا مغفرت والا، اور تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے ہی نجات والا عشرہ۔ بابا جی آپ خوش ہو رہے ہو؟ کہتا رمضان آ رہا ہے۔ بھائی کیوں آ رہے ہیں، کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہتا جی اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ بھائی آپ بڑا خوش ہو رہے ہو؟ کہتا رمضان ہے۔ میں کہا پھر کیا ہوگا؟ کہتا میرے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا، سارا سال وہ نعمتیں جو میں نے نہیں دیکھی افطاری کا وقت آئے گا میرے دسترخوان پر سجی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو رمضان کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو دعا کریں گے سارا سال ہی رمضان رہے۔ یار ایک اور آپ کو بڑا ایمان افروز واقعہ سنا، بڑا ایمان افروز۔ ایک مرتبہ محمود اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، خدام سارے دربار میں موجود ہیں۔ محمود ایسے موج میں آ گیا، بادشاہ ہوتا ہے نا موج میں آ جائے جو مرضی کہہ دے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ بھئی آج مجھے خوشی بڑی ملی ہے، میں خوشی میں اعلان کر رہا ہوں جو بندہ جس شے پر ہاتھ رکھے گا اسی کا وہ مالک بن جائے گا۔ بس اتنا اعلان سننے کی دیر تھی، سارے دربار میں بھگدڑ مچ گئی، کوئی بھاگ کے ادھر گیا، فانوس پہ ہاتھ رکھ لیا، کسی نے ٹیبل پہ ہاتھ، کسی نے صوفے پہ ہاتھ، کسی نے وہ جناب اپنا قالین پہ ہاتھ رکھ دیا، ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے۔ محمود بیٹا خوش ہو رہا ہے، اچانک اس کو خیال آیا ان لوٹنے والوں میں مجھے ایاز نظر نہیں آ رہا۔ اس نے آواز دی بھئی ایاز کدھر ہے؟
پیچھے سے آواز ہے جی خادم حاضر ہے. کہنے لگا یار تو نے آج اعلان نہیں سنا؟ کہنا سنا ہے. تو نے کیوں نے کچھ لیا؟ کہنا میں نے جو لینا تھا لے لیا. کہنا تو نے کیا لیا؟ کہنے لگا بادشاہ ذرا پلٹ کے دیکھ. جب اس نے پلٹ کے دیکھا اس نے بادشاہ پر یہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. کہتا ہے سب نے چیزیں لے لی، میں نے چیزیں والے کو لے لیا ہے. ارے حدیث پاک میں آتا ہے نماز پڑھو گے جنت ملے گی، خیرات کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھو گے جنت والا ہی مل جائے گا. فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں اسی اس کی جزا ہوں. ارے جس کو رب مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. ہائے ہائے ہائے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ اونچی بولو، صبر کرنے والوں. کن کے ساتھ ہے؟ تو بھائی روزہ ہے ہی صبر. روزہ کیا ہے؟ صبر. کس طرح ہے؟ افطاری کا ٹائم ہے، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، پیاس بڑی شدید لگی ہے، بھوک بھی بڑی شدت سے لگی ہے، دسترخوان بچھا ہے، اوپر کھانا بھی رکھا ہوا ہے، سموسے ہیں، کچوریاں ہیں، اور جناب ٹھنڈا مشروب بھی موجود ہے، جوس بھی موجود ہے، اور یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے. اور بھائی پیاس لگی ہے؟ ہاں جی لگی ہے. بھوک لگی ہے؟ لگی ہے. کھاندہ نہیں. یہ چیزیں حلال نے کیا حرام نے؟ جی حلال بھی نہیں. تیرے ہاتھ سے زور نہیں؟ اور جی ہاتھ سے زور بھی ہے، پکڑ کے منہ میں لے جا بھی سکتا ہوں، کھا نہیں رہا. کہتا ابھی رب کا حکم نہیں ہوا ہے. یہ ہے صبر کا کمال درجہ کہ طاقت ہونے کے باوجود بھی استعمال نہیں کر رہا، رب کے حکم کا انتظار کیا جا رہا ہے. ارے روزہ ایسی عبادت ہے جو بندے کا تعلق رب تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے. بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کے اوپر کوئی خوف اور ڈر. اب اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ فرمایا جس میں دو چیزیں پائی جائیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا جس میں دو باتیں پائی جائیں وہ اللہ کا ولی ہے. نمبر ایک دولت ایمان. کیا ہے؟ اچھی بولو یار. بے ایمان ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر عیسائیوں کو کی لین جاندے جے، سکھاں کو کی لین جاندے جے، ایک کالے پیلے کروان واسطے کی کرن جاندے جے؟ اپنا ایمان بھی برباد کر رہے، پیسے بھی ضائع کر رہا ہے، اور جاندہ کسی دا بھلا کروان واسطے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، خدا رہا مخلوق خدا کا برا کر کے تجھے بھلائی کیسے مل جائے گی؟ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے اور مجھے وہ بڑا بندہ اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا ہے. تو لوگوں سے رشتے توڑوان دے آئے میں، کاروبار بند کروان دے آئے میں، تیرے رب کی میں راضی ہو جائے گا. یار امام غزالی رحمت اللہ کتنے بڑے بزرگ، آپ کا انتقال ہو گیا. کسی نے پوچھا امام صاحب قبر میں کیا معاملہ پیش آیا؟ کہنے لگے یار بڑی نمازیں پڑھی، بڑے روزے رکھے، بڑی کتابیں لکھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو بخشش کے لیے بات کون سی پسند آئی؟ ایک دن میں کتاب لکھنے کے لیے دوات کے اندر قلم سے ڈوبا لگایا، تو قلم باہر نکال کے میں کتاب لکھنے لگا، تو جب ڈوبا لگاتے ہیں نا تو نکے کے اوپر نا ایک قطرہ سا سیاہی آ جاتی ہے. کہنے لگا کہ پیاسی مکھی آئی، پیاسی تھی، اس نے پانی پینا شروع کر دیا. میں نے سوچا اگر میں نے قلم کو ہلایا تو یہ پیاسی اڑ جائے گی. کہنے لگا میں نے قلم پکڑے رکھا، وہ پیاس بجھا کے اڑ گئی. رب تعالیٰ نے اس مکھی کو پیاس بجھانے کے بدلے مجھے معاف کر دیا ہے.
کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اور یہ بھی یاد رکھو یہ رمضان کا مہینہ بار بار، بہت سارے ایسے بندے جو پچھلے رمضان میں تھے آج، اور ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، تو پھر کیا خیال ہے ہمیں رمضان میں روزے رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے؟ تو پھر تھوڑا سا اس خوشی کا اظہار میرے ساتھ آپ کر کے دکھا دو کہ رمضان کی آمد، اونچی آواز سے بول مرحبا، رمضان کی آمد، رمضان کی آمد، رمضان کی آمد۔ اور یہ بھی نیت کرو یا اللہ ہم رمضان کا مہینہ پائیں گے، روزے بھی رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، نیک اعمال بھی کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں گے۔ اور ایک میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، روزہ رکھ کے برباد نہ کرنا۔ پتہ برباد کس طرح کرتے ہیں؟ روزہ رکھ لیا ہوئے تو تاج دی گڈی لے کے بہ گئے، کوئی فلمیں ڈرامے لا کے بہ گیا، کوئی میچ لا کے بہ گیا، اور ایک ہی کہا دیا میں روزہ نبھا لیا ہوں، میں کہا نبھا نہیں لیا، روزے کا بیڑا غلط کرنے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزہ رکھ لیتا ہے اور پھر نماز نہیں پڑھتا، گناہوں سے نہیں بچتا، فرمایا اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کا سحری کے وقت منہ باندھ دیا جائے، افطاری کے وقت کھول دیا جائے، اس کو سوائے فاقے کے کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا جو روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے۔ ارے روزہ رکھوایا اس لیے ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جا، تیرے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔